حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہیں تھی۔ فلسطین انبیاء کرام علیہم السلام کی جائے سکونت رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہیں تھا۔ یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا، جو اسکلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا تھا۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے، جو کہ فلسطین میں پیش آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا، وہ اسی جگہ پر تھی۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ یہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی، کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہم کی جائے قیام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہیں ٹھہرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کے فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کیں، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ نے اسے فتح کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا گیا، اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت حرمین شریفین کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصی مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، صحرا سینا کے پہاڑ طور کی، اور اس امن امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی،
اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔